بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سمجھداری، ذہانت اور پازیٹیو سوچ کی وجہ سے زندگی کے ہر قدم پر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی ذہانت اور دوراندیشی سے منٹوں میں اتنا بڑا مسئلہ حل ہونے سے ہر کوئی بے حد متاثر ہوا اور پیشکار حنیفر نے جا کر پورا واقعہ بانو زلیخا کو سنا دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یوزارسیف پڑھا لکھا بھی ہے۔ زلیخا بھی سب سن کر بہت خوش ہوئی اور کہا کہ آج سے یوزارسیف اسی قصر میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ جیلس کنیز نے روکنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ حنیفر بھی یوسف پر بہت مہربان ہوا اور کہا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، آج سے تم میرے بیٹے ہو، جو بھی مسئلہ ہو مجھ سے کہنا، میں تمہارے باپ کی طرح ہوں۔ اس بات سے یوسف کو اپنے والد کی بہت یاد آئی اور وہ پریشان ہو گیا۔ ادھر باپ بھی یوسف کی یاد میں بے چین۔ چھوٹے بھائی بنیامین کو یوسف کی تلاش میں جنگل لے کر گئے اور ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر زور زور سے چلا کر بولے، سنو اے کنعان کے بھیڑیوں، میں تم سے مخاطب ہوں، خاموش کیوں ہو، بولو۔ بچے بنیامین نے پوچھا، بابا کیا بھیڑیے بات بھی کر سکتے ہیں؟ بابا نے جواب دیا، نہیں، بات کرتے تو نہیں لیکن اگر خدا چاہے گا تو ضرور جواب دے دیں گے۔ یہ کہنا تھا، ان کی آواز سن کر ہر طرف سے 3-4 بھیڑیے زبان باہر نکالے آ گئے۔ بچہ ڈر کے باپ کے پیچھے چھپ گیا مگر بھیڑیے اس وقت بالکل بے ضرر تھے اور ایسی آوازیں نکال رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کو جواب مل گیا۔ آخر وہ بھی نبی تھے، کوئی عام انسان نہیں تھے۔ یعقوب علیہ السلام بچے کو لے کر واپس گھر آ گئے اور سب سے پھر وہی سوال کیا کہ بتاؤ کیا ظلم کیا ہے بچے کے اوپر؟ سب نے پھر وہی جواب دیا کہ بھیڑیے نے۔ بابا نے غصے سے بات کاٹتے ہوئے بولا، بھیڑیے نے انکار کر دیا ہے، جھوٹ مت بولو۔ یہودا بولا، بھیڑیا کیسے بول سکتا ہے؟ چھوٹے بھائی نے فوراً کہا، میں نے بھی دیکھا ہے، بھیڑیے بابا سے بات کر رہے تھے اور کہا کہ ہم نے نہیں کھایا ہے۔ بابا نے کہا، سچ بتا دو اور توبہ کر لو خدا سے۔ مگر سب باپ کو چھوڑ کر جانے لگ گئے تو یعقوب علیہ السلام نے غصے سے کہا کہ جن کے دل پتھر کے ہو جائیں انہیں خدا توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ پھر وہ رونے لگ گئے۔ ادھر یوسف کو بیچنے والے مالک کی پریشانی بدستور برقرار رہی کہ کس طرح اس کو قصر پوطیفار سے باہر نکالوں۔ تمام ساتھیوں نے کہا کہ وہ کون سا قید میں ہے، اس کا حلیہ بھی غلاموں والا نہیں ہے اور وہ لوگ اسے چاہتے بھی بہت ہیں۔ مالک بولا، یعقوب نبی سے زیادہ تو نہیں چاہتے ہوں گے، میں اسے یعقوب نبی کے پاس لے جا کر ہی دم لوں گا۔ ولی نے بتایا بھی کہ یوسف نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ ارادہ خداوندی سے ہو رہا ہے۔ پھر بھی مالک بولا کہ یہ میرا آخری تجارتی سفر تھا، تم لوگ اپنا سارا مال تجارت فروخت کر کے واپس لوٹ جاؤ۔ سب نے تھوڑے دن اور قیام کیا، چیزیں فروخت کیں اور پھر اپنا بوریا بستر گول کیا اور واپسی کی تیاری پکڑی، مگر مالک نہیں گیا اور وہیں رک گیا مصر میں۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔